جو لوگ جانور رکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جانور رکھنا پھر ان کو لڑانا، یہ جو جانوروں کو لڑاتے ہیں باقاعدہ، یہ مرغوں کی لڑائی، پھر یہ بندروں کی لڑائی ہے، اور بھی کتوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ سب کام حرام ہیں۔ کیا ہے؟ شریعت میں حرام ہے۔ اب یہ حرام کام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، دین کے حوالے سے دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، انجوائے کریں بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بلی کو باندھ دیتی تھی، تو وہ اس بلی کی وجہ سے ہی عذاب میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس کو روک رکھتی تھی، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی، اور کھانے کو وہ خود بھی کچھ نہیں دیتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ کبوتر بازی، یہ کبوتر رکھنا، پھر ان کو باقاعدہ وہ ایک خاص پنجرہ ہوتا ہے اس میں رکھتے ہیں، پھر مخصوص وقت میں اڑاتے ہیں، ان کے پر کاٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ اڑ کے کسی اور کے دروازے پہ، کسی اور کے جا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے چھت پر، پھر اس کے دروازے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا کبوتر واپس کر دیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی ویسے رکھتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جانور ویسے رکھنے میں، لیکن یہ جو کبوتر بازی ہے اس طریقے سے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ جانوروں کی لڑائیوں کے اندر باقاعدہ جوا لگتا ہے۔ جب جانوروں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں جی آپ کا کتا جیت گیا تو ہم یہ دے دیں گے، مثلا ₹1,00,000 شرط لگ گئی ہے۔ اب تو یہ شرط کرکٹ میں بھی لوگ لگاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے وقت، بلیئرڈ سنوکر کھیلتے وقت بھی، جس چیز میں بھی یہ جانبین سے شرط طے ہو جائے گی تو یہ جوا ہو جائے گا کہ اگر ہار گیا تو اتنے یہ دے گا، دوسرا اتنے لے گا، ایک کو فائدہ ایک کو نقصان۔ تو یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ جوئے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں منع ہیں، اور ایسے تماشے جب ہوتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ مزے کرتے ہیں۔ جانوروں کی لڑائی منع فرمایا گیا، اور اسی وجہ سے اس کا تماشا دیکھنا، اس کو دیکھنا بھی منع ہے۔ ایسا کوئی پروگرام، ایسا کوئی میلہ ہو تو اس میں جانے سے گریز کیجیے۔